بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ سورج طلوع ہونے کا خاص وظیفہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنے کے کمالات، یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور اس کو ہر کوئی آرام سے کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کرنے سے اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور اتنا رزق ملے گا کہ سمیٹا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے کرنے سے پہلے آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ 5 ٹائم نماز کی پابندی جو ہے وہ لازمی ہے اور حلال رزق کمانا ہے، کیونکہ حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت کے برابر ہے۔ تو ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کو آپ جائیں، یعنی اور کوئی کام باقی نہ رہے، تو آپ نے باوضو ہو کر درود پاک اول آخر پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے، بالکل فری ذہن، آپ نے بالکل ہر طرح سے اپنے ذہن کو بالکل فری کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا 100 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ تو خدائے عزیز و غالب یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو فقر سے پناہ دے گا اور وحشت قبر کو ختم کر دے گا اور اس کو بے نیاز بنا دے گا، اور وہ ہر ضرورت اور مشکل کے لیے، اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی مشکل ہے، بہت ہی کوئی ضرورت ہے، تو آپ بعد نماز سنت فجر اگر کوئی شخص بسم اللہ کے ساتھ 90 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ کے ہمیشہ اس کا ورد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی مشکل ہوگی، جیسے بھی مشکل ہوگی، پیش کبھی بھی نہیں آئے گی، آپ کی ہر طرح کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی، اور جب بھی ضرورت کے وقت پڑے گا ہر مقصد میں کامیابی اور مشکل آسان ہوگی۔ مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 21 مرتبہ پابندی سے پڑھ لیا کرے تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا غنیشو یا غنیشو یا غنیشو 5000 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہزاروں سے لاکھوں پتی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی کام پہ یا آفس پہ جاتے ہوئے راستے میں یا رزاق کو پڑھتے جائیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح جو ہے وہ جنت میں داخل کے لیے تمام دروازے جو ہے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پہ بھی لکھا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد اگر فرصت ہو، وقت ہو، تو حسبی اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ، اور عصر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور مغرب کی نماز کے بعد کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 500 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد درود شریف کوئی سا بھی جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے وہ 100 مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا خیال کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ وضو کوئی بھی آ کے آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، وضو گناہ کے لیے آپ نے استغفار نہایت مفید ہے، اور خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ آپ کو اس کا آپ نے ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنا نہایت مفید ہے، دنیاوی دشمنوں کی
شرارت دفع کرنے کے لیے یہ دعا جو ہے وہ مجرب ہے، اسے پڑھتے رہیں۔ طہارت اور گنتی اور دیگر شرائع کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا پڑھ سکیں آپ اسے پڑھیں۔ آپ وضو ہیں، بے وضو ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے جو ہیں وہ اس کلمات کو اپنے منہ پہ جاری رکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور پھر اس کے جو ہے وہ کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر عمل اچھا لگا ہو تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔